میں نے گورگن کو بھی ساری باتیں بتاتی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں۔ اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا، شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا، تم یہاں کیسے اور کب آئے تھے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی، میں آپ کو ایک بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا، آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈوا دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی، میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے، مسئلے تو چلتے ہی رہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ میں اس قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں ایک بار، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا، اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کے سلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سیلیں ہٹائی تو ایک حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، ہنسوں، روؤں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ تو اپنا فون ڈھونڈتے آیا تھا
میں اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا نیا قصہ کھل گیا۔ دراصل جب میں اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی تو وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جھکڑ کی آواز ہوتی ہے، ایسے آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی ہی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، تو وہ سنتا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر ستائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کو انسان سن سکے۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں کھودی ہے، پھر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھے پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر کے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں نے جانے کسائی ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہیں سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پچھاتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈنے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ سارا راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات تو سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتے؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔
اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی حوص کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائی۔ جب میری اتنی ساری تصاویریں بن گئی تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی مجھ سے کرا دی، پر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس یوں بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے، اب میری بیوی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کے بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارا ساتھ کھڑا ہونے چاہیے۔ تمہاری کتنی ہی تصاویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔